الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ الروم کے بارے میں۔ سورۃ الروم، سورۃ الروم یہ تدوینی اعتبار سے 30ویں نمبر کی جو سورت ہے جی، اور مکی سورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 60 آیتیں ہیں، کوئی زیادہ بڑی سورت نہیں ہے، 60 آیتیں ہیں اس کی۔ اس سے پہلے سورہ عنکبوت تھی، پھر اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ قصص تھی۔ سورہ قصص کے اندر اجیر اعظم کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور اجیر حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ تربیت باطنی ہوئی اور نبوت کے مقام تک پہنچے۔ بالکل۔ اس کے بعد عنکبوت میں رحمت عالم کا ذکر تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر تمہیں بھی رحمت لوٹنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آپ جو رحمت لوٹیں گے۔ بالکل۔ اور اب آج جو سورۃ الروم میں دین اعظم کا ذکر ہے، دین اعظم کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، یہ جو رحمت عالم ذات جو دین لائی، وہ دین اعظم ہے، سارے دینوں میں افضل ترین دین ہے۔ جو آسمانوں سے اللہ نے دین اتارے ان میں سب سے افضل دین اعظم یعنی دین اسلام ہے، جس کو اسی صورت میں ذالک الدین القیم فرمایا کہ یہ اسلام سیدھا سادہ دین ہے۔ اور فاقم وجہک للدین القیم، کہ سیدھے سادے دین اسلام کی پیروی کر لو، تو گویا کہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو گویا کہ یہ دین اعظم کا ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ فارس اور روم ان دونوں کی آپس میں جنگیں رہا کرتی تھیں، اور یہ دونوں اپنے وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ تو ان کی جو ہے وہ جنگ ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ اہل فارس اور روم جب آپس میں جنگ ہوئی تو فتح جو اہل فارس کو ہو گئی، فارس والے جیت گئے۔ جب فارس والے آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مشرکین مکہ کو ان کے ساتھ مناسبت تھی کہ یہ بھی اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں، ہم بھی اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے گویا کہ بند بھائی ہو گئے۔ اور مسلمانوں کو مناسبت اہل کتاب سے تھی کہ یہود و نصارہ ظاہر ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مناسبت اس سے تھی۔ اب ان اہل فارس اور اہل روم کی جب جنگ ہوئی تو اہل فارس کو فتح ہوئی، اور ایسی فتح ہوئی کہ اہل روم کی بالکل جڑ کٹ گئی، گویا کہ یمن، شام اور ایشیا کوچک کے جتنے علاقے سارے کے سارے فتح ہو گئے، یعنی ایسی گردن کٹی کہ اب دوبارہ اہل روم سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو ادھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب وہ مکہ کے کسی سردار سے گفتگو چلی کہ بھی اب کیا ہوگا، دیکھو یہ ہار گئے، جیسے یہ ہارے ہیں ایسے ہی ہم، چونکہ ان کے اہل فارس کے چاہنے والے ہیں، ایسے ہم بھی تمہارا کلا کما کریں گے۔ کیونکہ ہم ان کی مناسبت ان سے ہے، ہم بھی اسی طرح تمہارا کلا کما کریں گے جیسے انہوں نے تمہارا کر دیا، اور انہوں نے یعنی اہل فارس نے اہل روم کا کر دیا۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کہا کہ نہیں، جو وہ 9 سال کے اندر جو ہے وہ اہل روم دوبارہ اہل فارس پر غالب ہو جائیں گے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہوں نے پیشن گوئی کے نتیجے میں یہ بات کہہ دی۔ اس پر وہ ہنسنے لگے کہ ان کی تو جڑ کٹ گئی اور آپ 9 سال کے اندر فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کہتے نہیں، دیکھیں گے 9 سال کے اندر فتح ہو جائے گی۔ وہی ہوا اللہ کی شان کہ ظاہر ہے کہ اللہ ظاہری اسباب کے تو وہ پابند نہیں ہے، تو اللہ نے فتح دے دی 9 سال کے اندر۔ جب ادھر بدر کا غزوہ ہو رہا تھا اور بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور عین اسی وقت ادھر سے خبر آئی کہ اہل روم اہل فارس پر غالب ہو گئے، اہل فارس کو شکست دے دی۔ تو گویا کہ وہ قرآن کی جو پیشن گوئی تھی بالکل حرف پوری ہو گئی کہ 9 سال کے اندر جو فتح ہوئی۔ اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شرط جو ہے جو سردار سے کی تھی وہ شرط جیت لی۔ ذرا اس وقت شرط اس طرح کا لگانے کی اجازت تھی، بعد میں ممانعتیں آئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد تو اس وقت جو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو دین ہے دین قیم، یہی غالب آنے والا دین ہے، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے تو اس دین اعظم جو ہے اس کو جو ہے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ جو ہے ظاہری اسباب میں تم نے دیکھا کہ ظاہری اسباب میں جو اہل روم غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے فیصلے کرتا ہے۔ جو پیشن گوئی قرآن نے دی تھی اس قرآن کی عین پیشن گوئی جو اللہ نے درست فرمائی، اور 9 سال کے اندر جو ہے وہ اہل روم دوبارہ فاتح بن کے سامنے آ گئے۔ اور ادھر بدر کے اندر جو ہے مسلمان فاتح ہوئے، انہوں نے مشرکین مکہ کی جڑ کاٹ دی، تو گویا کہ وہ بات پوری ہوئی۔ تو یہ وہ دین اعظم جس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر جو سارے کے سارے دین اس کے اندر بند ہے۔ اس دین کی جس سے تصدیق کر دی اس نے گویا کہ سارے دینوں کی تصدیق کر دی، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ مصدق ہے، یہ پہلے سارے دینوں کی تصدیق کرتا ہے۔
یہ قرآن مصدق ہے، یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تورات جو ہے اللہ کی برحق کتاب ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اس کی برحق کتاب ہے، زبور کی تصدیق کرتا ہے. تو جو تصدیق کر رہا ہے اگر آپ اس کی تکذیب کریں گے تو اس کے بعد آپ پہلے ساروں کی تکذیب کر رہے ہیں. دین اعظم ہو گیا نا، دین اعظم ہو گیا. اس کی تصدیق جس نے کر دی اس نے پہلے سارے جو ہے آسمانی کتاب اور ادیان کی تصدیق کر دی ہے، لہذا وہ پورے دین کا گلدستہ لے کر دنیا میں راحت پائے گا، کامیابی پائے گا اور آخرت میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ حقیقت جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے تو اس کو اس طرح واضح کر دیا. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو دشمنوں کے حوالے سے اس میں بڑی تاثیر ہے. اگر کوئی ایسا عیار مکار دشمن ہے کہ ہر طرح آپ کو ایذا دیتا ہے اور کسی طرح بھی جو پیچھا چھوڑتا نہیں ہے، اس کے لیے 21 مرتبہ کا ختم کریں اس صورت کا. اچھا 21 مرتبہ کا ختم ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کر لیں بیسٹ ہے، ورنہ یہ کہ چند دن میں پورا کر لیں. تو اس دشمن کی نیت کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی عیاری مکاری سے ہماری حفاظت کر اور اس کو دفع دور کر. تو عجیب تاثیر ہے کہ کس دفعہ کے ختم میں وہ آدمی جو ہے وہ دفع دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکانے لگا دیں گے. یہ اس صورت میں یہ تاثیر ہے. اور ظاہر ہے کہ آج ایسے بہت سے مکار یار دشمن ہوتے ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کے مال کے، آپ کے آل اولاد کے بنے ہوئے ہیں، تو چھٹکارے کی شکل نظر نہیں آتی. وہ قانونی طور پہ بھی مضبوط ہے، ویسے بھی یہ طاقتور، کیا کریں؟ تو بس اللہ کا سہارا پکڑیں اور یہ 21 مرتبہ کا ختم کریں، اللہ اس کو جو ہے تباہ برباد کریں گے. یہ اس میں تاثیر. اور دوسری تاثیر اس میں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات اور آئندہ حالات میں دشمنوں کے کسی بھی وار سے محفوظ رہیں، میں بھی، میرے آل اولاد، میرے بچے سب، تو اس کے لیے روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اچھا روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کرنے کی، یا اللہ ظاہری بات نہیں، جو بھی دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن تو نفس و شیطان ہے، یا اللہ اس سے بچا، اور باقی اور بھی جو ظاہری دشمن ہے سب سے حفاظت کر. تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے آل اولاد کو ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ تو کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی. ہر آدمی کوشچن یہی کرتا ہے، یہی کرتا ہے بالکل. اور تیسرا جو ہے کہ اگر جو گھر کے اندر شیطانی چیزیں پریشان کرتی ہوں، بعض وہ لوگوں کو ہوتا ہے گھر میں سایہ نظر آ گیا یا کوئی آواز آ گئی، یا گھر کے اندر ماحول عجیب و غریب ہو رہا ہے، ہر آدمی نماز سے بھاگ رہا ہے، روزے سے بھاگ رہا ہے، کوئی دینی ماحول لگ نہیں رہا، تو شیطانی تصرفات ہوتے ہیں. اصل میں شیطان ایسے تصرف کرتا ہے کہ ساری آل اولاد جو ہے بے دین ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے سورۃ الروم کی پہلی 29 آیتیں تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے گھر میں چھڑکیں اور سب بچوں کو اور اس اہل خانہ کو پلائیں. اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں تو جتنے شیطانی تصرفات ختم ہو جاتے ہیں اور بچے نیکی اور تقوی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ زبردست فائدہ. اور جہاں تک اس کے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو اس میں یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ تلاوت کرتے سنی اور پڑھی، اس کا مطلب یہ منافق ہوگا، اس کے اندر دل میں نفاق پیدا ہوگا. لہذا اس کو چاہیے کہ یہ توبہ طائب ہو اور یہ سوچے کہ میرے اندر کون سی ایسی بے دینی ہے کہ جس سے مجھے نفاق کا خطرہ ہے، تو اس کو توبہ کرنے کا گویا کہ اشارہ کیا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ دیں گے، جیسے اس صورت کے اندر جو ہے غلبے کی خبر دی گئی، اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ دیں گے. دشمن جو اس کو ستاتے ہیں، جس کی ان کو خبر ہے یا نہیں ہے، دونوں طرح کے دشمنوں پر اللہ اس کو حاوی رکھیں گے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کریں گے. اگر کہ نفس و شیطان کی وجہ سے اگر دین پر چلنا اس کے دشوار ہوتا ہے، وہ بہت سی دینی چیزوں سے کوتاہی کرتا ہے اور تکاسل و سستی ہے نیکی اور طاعت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سستی اور جو ہے تکاسل نکال دیتے ہیں اور دینی عبادات کے اندر چست کر دیتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.